لیے دگنا کھیر بھی دیں گے۔ آؤ تو صحیح۔ علامہ شفقت صاحب ہمارے دوست ہیں، بہت پیارے ساتھی ہیں، میں ان کا ممنون ہوں، لیکن یار ایک درخواست ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں کہ اتنی القاب نہ دو کہ ہم شرم کے مارے کرسی کے نیچے چھپ جائیں۔ سیدھی بات ہے یار، ہمیں شرم آتی ہے۔ اب مجھے شیخ العرب والعجم کہا گیا، بہت زیادتی کی بات ہے۔ میں تو اپنے اکابر کے جوتیوں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو۔ تو انہوں نے میری ترجمانی کی ہے، میں نے نثر میں اور بھائی نے نظم میں۔ پھر مجھے خطیب اعظم اور یہ اور فلان اور فلان اور فلان کہا گیا۔ میں جو دیہاتی آدمی ہوں، بدو قسم کا آدمی ہوں یار۔ میں آپ سب حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارے پیچھے بھی شیطان پڑا ہوا ہے، ہمیں بھی خراب نہ کرو۔ بس اتنا تعارف کافی ہے کہ میں جمیعت علماء اسلام کا ایک خادم ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اس نسبت کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد أطيب البشر محمد سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الوراء محمد ونور الهدى محمد صلى الله على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة
صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واتباعہ خصوصا علی ابی بکر وعمر وعثمان وعلی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو إذ قال آدم صفي الله لا إله إلا هو وإذ قال نوح نجي الله لا إله إلا هو وإذ قال داود خليفة الله لا إله إلا هو وإذ قال إبراهيم خليل الله لا إله إلا هو وإذ قال إسماعيل ذبيح الله لا إله إلا هو وإذ قال موسى كليم الله لا إله إلا هو وإذ قال عيسى روح الله لا إله إلا هو وإذ قال سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إذ يقول آدم صفي الله في يوم القيامة نفسي نفسي وإذ يقول نوح نجي الله نفسي نفسي وإذ يقول داود خليفة الله نفسي نفسي وإذ يقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي وإذ يقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي وإذ يقول موسى كليم الله نفسي نفسي وإذ يقول عيسى روح الله نفسي نفسي وإذ يقول سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أمتي أمتي. وإذ يقول سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أمتي أمتي. وإذ يقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي عبادي الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے ساتھی دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ لیں.
بآواز بلند سارے ساتھی دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسٹیج پر آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ کے ڈبوں کا رخ آپ کی طرف. محمد صاحب, حضرت مولانا قاری خیر الحق ابرار صاحب, حضرت مولانا قاری حفیظ اللہ ارشد صاحب, دیگر علماء کرام, میرے محترم دوستوں, بھائیوں اور بزرگوں, بسم اللہ کالونی میں جامعہ محمودیہ کے زیر اہتمام اس عظیم الشان فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہم رب کائنات کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو منظور و مقبول فرمائے. جس طرح حضرت مولانا محمد عمر صادق صاحب نے وضاحت فرمائی کہ ہماری جنگ کسی ٹولے سے, کسی فرقے سے, کسی مکتب سے, کسی مسلک سے, کسی پارٹی سے, کسی جماعت سے, کسی گروہ سے نہیں. ہماری جنگ دنیا کے سب سے بڑے شیطان بش اور ان کے چیلوں سے ہے, اور یہ جنگ آخری فتح تک جاری رہے گی. ڈر گئے؟ تکبیر, نعرہ تکبیر. امریکہ کی بربادی تک, امریکہ کی بربادی تک. یہ اگر مائک مجھے دے دیں تو مجھے آسانی ہوگی. مہربانی کریں مائک مجھے دے دیں گے, ہمت کریں گے. مجھے دے دیں. جزاک احسن. بش اور بلیئر کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی. بولیں بھائی. ہاں جی, بش اور بلیئر کے خلاف ہماری جنگ. مجاہدین کی طرح بولیں, مجاہدین کی طرح بولیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیں, اور انشاءاللہ اس جنگ میں فتح حق و صداقت کے علمبرداروں کی ہوگی. بش کا ستیہ ناس ہوگا. سب کہیں انشاءاللہ. بش کے چمچوں کا بھی ستیہ ناس ہوگا, بلیئر کا بھی بیڑا غرق ہوگا, اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا. اگر کوئی چڑھتا ہے تو چڑھے. ہاں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ڈاکٹر بھی ہوں, مجھے علاج کر رہا تھا. کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں, واللہ سینئر ڈاکٹر ہوں. 83 میں نے گریجویشن کی. داڑھی والے کو لوگ ڈاکٹر سمجھتے نہیں, میں کیا کروں, اور وہ مریض بھی داڑھی والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارا سہارا اللہ کی ذات ہے, اور ہمارا نعرہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے. سب بولے لا الہ الا اللہ, مل کے بولے. پاکستان کا مطلب کیا؟ اپنے بھائی کی مدد کرو, ظالم ہو تو بھی مدد کرو, مظلوم ہو تو بھی مدد کرو. تو حضرات صحابہ کرام نے گزارش کی کہ اللہ کے حبیب مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو
یہ ظالم کی مدد ہے. یہ اگر ظلم کرے گا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, یہ جہنم چلا جائے گا. ظالم کو ظلم سے روکو تاکہ یہ بھی بچ جائے. حکمرانوں, ہم تمہارے بھی خیر خواہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے غضب کا نشان نہ بنے. توبہ کرو, ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے. آج امریکہ کی قید سے نکل کر نہ بش بچے گا نہ بش کا باپ بچے گا. بش نہیں مرے گا, بولو یار, اس کا باپ نہیں مرے گا. یہ کون ہوتا ہے؟ کل من علیہا فان. نہیں بولیں گے تو میں بھی نہیں بولوں گا بھائی. فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. حکمرانوں, تمہیں بش کی طاقت پہ ناز ہے, ہمیں اللہ کی طاقت پہ ناز ہے. ہمارا سہارا لا الہ الا اللہ. میں ذکر کراؤں گا, ورد کراؤں گا. جی تیار ہیں آپ؟ دل سے بولیں گے اللہ. یہ اس چیز کو آپ اگر دل میں بٹھا دیں, جگہ دے دیں, آسرا ہر مومن کا لا الہ الا اللہ. نہیں, زبان لگنی چاہیے. لا الہ, بولے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آسرا ہر مومن کا لا الہ الا اللہ. عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. چاہے ہم نکل جائے, چاہے ہم نکل جائے, یہ بلال کہتے تھے. چاہے ہم نکل جائے, یہ بلال کہتے تھے. میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آسرا ہر مومن کا, آسرا ہر مومن کا, عرش پر لکھا دیکھا, میرے منہ سے نکلے گا. کتنی پیاری باتیں تھیں آپ کی خدا جانے, کتنی پیاری باتیں تھیں آپ کی خدا جانے, کتنی میٹھی باتیں تھیں آپ کی خدا جانے. پتھروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آسرا ہر مومن کا, آسرا ہر مومن کا, عرش پر لکھا دیکھا, پتھروں نے پڑھ ڈالا. کہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کتنے انقلاب آئے اس عجیب دنیا میں, کتنے انقلاب آئے اس عجیب دنیا. توجہ چاہتا ہوں. کتنے انقلاب آئے اس عجیب دنیا میں, آج تک نہیں بدلا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آسرا ہر مومن کا لا الہ الا اللہ, عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ. پتھر
ہم دین سے دستبردار نہیں ہو سکتے، گنہگار ہیں، مانتے ہیں، لیکن بے غیرت نہیں ہیں۔ کہ ہمارے رب اقرار کرتے ہیں کہ ہم بدترین مجرم ہیں، ہمارے نام اعمال میں کوئی اچھائی نہیں، بارے خدا اقرار کرتے ہیں ہم نے جوانیاں غفلت میں گزار دی، زندگیاں معصیت میں گزار دی، ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، ہمارے رب تو غفار بھی ہے، تو ستار بھی ہے، اقرار کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں، لیکن ہمارے رب تو جانتا ہے کہ ہم بے غیرت نہیں ہیں۔ کہیں ہم بے غیرت؟ بولے بولے بولے، غیرت والے سارے بولے، ہم بے علماء کرام سے جا کے تصدیق کروا لیں، گنہگار جنت میں جا سکتا ہے، بے غیرت جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیوبندیت اسی کا تو نام ہے، حلوہ اور کھیر بند کرنے کا نام نہیں، میں وضاحت کر چکا ہوں، اسی کا تو نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے دروازے پر ہماری دعائیں بھی کبھی قبول نہیں ہوتی، ہم اتنے گندے بن گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا حلال کا نہیں ہوگا تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ علماء بیٹھے ہیں، ایک حدیث یاد آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے والوں، تین کام تم کر لو، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ آقا کا فرمان پڑھ رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا، بولے یار، من اکل طیبا وعمل بالسنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنت۔ یہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان کے پاک الفاظ میں نے پڑھے، میں سچ کہہ رہا ہوں، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہنے دیجئے مجھے، حضور آئے تو سر آفرین شبا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، صبح چہروں کا سنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ سیرت کا جلسہ حکم کیا گیا ہے مجھے کہ میں آقا کی سیرت بیان کروں، آقا کی عظمت بیان کروں، آقا کا رتبہ بیان کروں، آقا کی قدر و منزلت بیان کروں، میں نہیں کر سکتا، میں کون ہوتا ہوں؟ 1400 برس گزر گئے، علماء بیان کرتے رہے، خطبہ بیان کرتے رہے، مدرس بیان کرتے رہے، محدث بیان کرتے رہے، شیخ القرآن بیان کرتے رہے، شیخ الحدیث بیان کرتے رہے، لیکن سیرت کے بیان کا حق آج تک کوئی ادا نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں، جناب موسیٰ کلیم اللہ منتیں کر رہے ہیں، رب کائنات کو منتیں کر رہے ہیں، رب ارینی، کیا کہا عبدالحفیظ صاحب، ٹائم پورا ہو، یہ ہمارے چیف ہیں، میں کیا کروں، سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ آخر جی سبحان اللہ، نہیں اس طرح نہیں، بولے نا یار، بہت ساروں نے چاکنگ بھی کی، راتوں کو نیند بھی خراب کی، ہمارے لیے گالیاں بھی لکھی، لیکن آج گالی کا جواب گالی سے نہیں ہوگا۔ ہمیں گالیاں دینے والوں
تمہیں گالیاں مبارک ہو، ہمیں حضور کے پاک قدم مبارک ہوں۔ تم نفرتیں پھیلاتے رہو، ہم محبتیں بانٹتے رہیں گے۔ سب کہیں انشاءاللہ۔ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہے، آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ سمجھو، اللہ کا خوف کرو، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو تو حضور کے عشق کا کچھ مظاہرہ بھی تو کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ رب ارنی، بولے نا رب ارنی، رب ارنی، تارے خدایا مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، میرے کلیم تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ رب کا لاڈلا پیغمبر، میرے رب تیرے عشق کی وجہ سے میرا سینہ پھٹ رہا ہے، مہربانی کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے کلیم میں نور پہ نور کی ایک تجلی پھینکتا ہوں، اگر اس کو تو نے برداشت کر لیا میری زیارت بھی ہو جائے گی۔ جب نور کی تجلی آئی، جناب موسیٰ نے نظر ڈالی، قرآن میں لکھا ہوا ہے فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کلیم اللہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ مطالبات کے باوجود زیارت نہیں ہو رہی، لیکن یہ کلیم اللہ ہے، اب آئے ہمارے ہاں ہے اور وہاں بلایا جا رہا ہے۔ الفَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ پھر کہنے دیجئے نا مجھے قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے۔ اس گل کو کیا مشابہت اس رخ لال رنگ سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے۔ جناب کلیم اللہ جب فاتح مقدس دعا میں پہنچے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم پہنچا فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ رب کائنات نے کلیم اللہ سے فرمایا میرے کلیم جوتے اتار دیجئے، آپ پاک وادی میں آئے ہیں، جوتے اتار دیجئے، لیکن صدقے جاؤں سرکار مدینہ کے مقام پر کہ نعلین مبارکین سمیت عرشوں کی سیر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو لینے گئے تھے کلیم خدا، وہ جو لینے گئے تھے کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، اور ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ اور اب آئے جناب خلیل اللہ کی طرف، حضرت ابراہیم خلیل اللہ منتیں کر رہے ہیں اللہ کی دربار میں، کہتے ہیں لا تخزنی، لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ ابھی آپ کے فیوز تو نہیں اڑے نا؟
سننے والے ہیں بھائی؟ آپ کو ٹھیک ہے نا؟ آپ بولتے نہیں بولیں گے تو میں بھی نہیں بولوں گا. سبحان اللہ. میں سستی نہیں ہونی چاہیے. یہ سی آئی ڈی والے آپ کے جذبات بھی لکھتے ہیں. یہ زندوں کی طرح بولتے ہیں یا مردوں کی طرح بولتے ہیں؟ یہ سارے ان کے چمچے کڑچے سارے ادھر ہوں گے. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. غریب ہیں، مسکین ہیں، ٹھیک ہے، بے بس ہیں، بے کس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہود و نصارہ کے مقابلے کے لیے ہم زندہ ہیں. بولیں 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 بولیں. ہم نے کل بھی کہا تھا کہ اسامہ شیر ہے. ڈر گئے یا مر گئے؟ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اسامہ شیر ہے. ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ملا عمر کی عظمت کو سلام ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ملا عمر کی عظمت کو سلام ہے. ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ بش اس طاقت سب سے بڑا شیطان ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ بش دور حاضر کا سب سے بڑا شیطان ہے. نعرے 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 اسامہ. نئے نئے نعرے آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کافی اور شافی نعرہ ہے. اللہ اکبر. بولے 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 مل کے بولے. اللہ کے حبیب کا نعرہ بھی یہی تھا. اللہ کے حبیب کا نعرہ بھی یہی تھا. صدیق اکبر کا نعرہ بھی یہی تھا. فاروق اعظم کا نعرہ بھی یہی تھا. عثمان ذی النورین کا نعرہ بھی یہی تھا. حسن اور حسین کا نعرہ بھی یہی تھا. بلال اور بوذر کا نعرہ بھی یہی تھا. سعد اور سعید کا نعرہ بھی یہی تھا. آل محمد کا نعرہ، اہل بیت محمد کا نعرہ، اصحاب محمد کا نعرہ، بدر والوں کا نعرہ، احد والوں کا نعرہ، تبوک والوں کا نعرہ، خندق والوں کا نعرہ، نعرے تکبیر. نعرے تکبیر. اسامہ بن لادن کا نعرہ، ملا عمر کا نعرہ، طالبان کا نعرہ، عراق کے مظلوموں کا نعرہ، فلسطین کے مجاہدین کا نعرہ، جمعیت علماء اسلام کا نعرہ. بولے بولے بولے. ہم بش کے نوکر نہیں، حضور کے نوکر ہیں. ہاں، محبت کس سے؟ یا بش سے؟ جس کی حضور سے محبت ہے اس کی اللہ سے محبت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. سبحان اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. حضرت ابراہیم خلیل اللہ منتیں کر رہے ہیں بارگاہ ایزدی میں. ان کے الفاظ قرآن میں لکھے ہوئے. فرماتے لا تخزنی، لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون. بچو، شرارت سے بچو. کیا کرتے ہو؟ لا تخزنی یوم یبعثون.
سبحان اللہ میں سستی ہے، تھک گئے تو میں دعا کرا لوں؟ میں بالکل تیار ہوں بھائی. آپ کو صبح اسباق پہ جانا ہے اور آپ کے کاروبار بھی ہیں بھائی یار، ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، دفتر بھی جانا ہے. تھک گئے ہو میں دعا کرا لوں؟ کچھ دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ. اچھا سنیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، جناب خلیل اللہ منتیں کر رہے ہیں، بارگاہ عزتی میں توجہ. لا تخزنی لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فرماتے ہیں میرے رب قیامت کے دن کی خواری سے مجھے بچا لینا. یہ خلیل اللہ کی دعا، یہ تواضع کی انتہا ہے، یہ عجز کی انتہا ہے. فرماتے لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فرماتے ہیں بارے خدایا مجھے قیامت کے دن کی خواری سے بچا لینا. اور یہاں بغیر کسی مطالبے کے اللہ خود بشارت دیتے اپنے محبوب کو. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. بغیر مطالبے کے رب بشارت دیتے اپنے حبیب کو، میرے محبوب میرا وعدہ ہے تجھ سے، قیامت کے دن میرے محبوب میں تیرا دل دکھی ہونے نہیں دوں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. میرے محبوب میرا وعدہ ہے تجھ سے، قیامت کے دن میں تیرا دل دکھی ہونے نہیں دوں گا. تیرا دل تو دکھی ہونے نہیں دوں گا، لیکن تیرے غلاموں کا دل بھی دکھی ہونے نہیں دوں گا. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. پھول رحمت کے گریں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھائے جائیں گے. ہم بندے اللہ کے ہیں لیکن نوکر رسول اللہ کے ہیں. ہم بندے اللہ کے ہیں لیکن نوکر رسول اللہ کے ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ امریکہ کے چمچے اور کڑچے؟ ان کا خیال ہے کہ یہ مولوی سارے مر جائیں؟ موت ان کے ہاتھوں میں نہیں، حیات اور موت صرف اللہ کے ہاتھوں میں. کون ہے زندگی اور موت کا مالک؟ ایک اللہ. کون ہے بھائی؟ بولے بولے بولے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ چاہتا ہوں. یخلق ما یشاء
کس کا؟ بھروسہ کس پر؟ توکل کس پر؟ ہر جگہ پر موجود کون؟ واجب الوجود کون؟ علام الغیوب کون؟ سینوں کے پیدوں کا جاننے والا کون؟ علی کل شیء قدیر کون؟ بولے بولے بولے، تبدیلی ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ بھئی کون سی قیامت آ گئی؟ جب بش آ گیا، ماشاءاللہ، اللہ کرے کہ ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ وعدہ ہے بش اگر ہمارے ہاتھ لگ جائے نا، مزہ دکھائیں گے خدا کی قسم۔ اللہ کرے ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ اسامہ میرے ہاتھ لگ جائے، ہم کہتے ہیں کہ تو ہمارے ہاتھ لگ جا، اور ضرور لگے گا، بولے نا۔ دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم گندے ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم۔ آؤ اللہ کے دروازے پر ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، من اکل طیبا، بولیں یار، نہیں بولیں گے تو میں نہیں بولوں گا۔ من اکل طیبا وعمل بالسنہ وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین کام تم کرو، بدلے میں مجھ سے جنت لکھوا لو۔ اپنے ذوق کے مطابق مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین کام تم کرو، جنت مجھ سے لکھوا لو۔ کون سے کام ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا، من اکل طیبا، حلال کھاؤ، وہ حلال کھائے گا، حلال کھاؤ، وعدہ کیجئے کہ آپ حلال کھائیں گے، بولے کتے کا گوشت حلال ہے کیا حرام؟ سننا چاہتا ہوں بھئی، کتے کا گوشت حلال ہے کیا حرام؟ اور خنزیر کا گوشت؟ رشوت کے پیسے مولانا کیا ہو گیا تمہیں؟ ہاں، ساری بلڈنگ رشوت کے پیسوں سے بنا لی، اور پھر دروازے پہ لکھا ہے ھذا من فضل ربی۔ شرم اس کو مگر نہیں آتی۔ جس طرح کتے کا گوشت حرام ہے، حضرت میں نے غلط تو نہیں کہا، جس طرح کتے کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، رشوت کا پیسہ بھی حرام ہے، اور سود کا پیسہ حرام ہے، بولے بھائی حرام ہے۔ اتنی لمبی داڑھیوں والے نورانی چہرے، خدا کی قسم سارا کاروبار سود کا۔ جنید بغدادی کے بیٹے نظر آتے، سارا کاروبار سود کا۔ انا للہ و انا الیہ، دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ رب نہیں بدلا، ہم بدل گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طیبا وعمل بالسنہ وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ کہے سبحان اللہ۔ تین کام تم کرو، جنت لکھوا لو۔ ایک تو حلال کھاؤ، دوسرا کام فرمایا میری سنت کے مطابق چلو۔
کچھ کہا وہ سچ ہے، رب کا کلام بھی سچا، حضور کا فرمان بھی اپنی طرف سے نہیں بول رہا۔ بیٹے یہ جلسہ آپ نے دوسرا شروع کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا فرمایا جو حلال کھائے گا اور جو سنت کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اور فرمایا جو لوگوں کو تکالیف نہیں پہنچائے گا، حضور نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ میرے آقا نے فرمایا سجاتی علی امتی زمان یحبون خمسا وینسون خمسا، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون الخلق وينسون الخالق، يحبون المعصية وينسون التوبة، يحبون القصور وينسون المقبرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محبت کریں گے اور 5 کو بھلا دیں گے۔ فرمایا جب یہ دن آئیں تو یہ تباہی کی نشانی ہے، اللہ اس تباہی سے بچا لے، سارے آمین کہیں۔ 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 چیزوں کو بھلا دیں گے، یہ تباہی کی علامت ہے، اللہ تباہی سے بچائے۔ فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، لوگ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھلا دیں گے۔ فرمایا یحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت کریں گے، حساب کو بھلا دیں گے۔ فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے محبت کریں گے، خالق کو بھلا دیں گے۔ فرمایا یحبون المعصیۃ وینسون التوبہ، گناہوں سے محبت کریں گے، توبہ کرنا بھول جائیں گے۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، محلاتوں سے بلڈنگوں سے محبت کریں گے، قبر کی کوٹھڑی کو بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تاکہ ہم غفلت سے اپنے آپ کو بچا لیں اور کوئی آخرت کے لیے پونجی جمع کر لیں۔ میرے محترم دوستو، اس زمانے میں یہ کہنا کہ میں حق والوں کے ساتھ ہوں یہ بھی جہاد ہے۔ اس زمانے میں یہ کہنا کہ میں مجاہدین کے ساتھ ہوں یہ بھی جہاد ہے۔ اس زمانے میں دنیا کی شیاطین کے خلاف نعرہ مستانہ بلند کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ یہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، اور یہ جمادی الثانی کا مہینہ تم سے مطالبہ کرتا ہے، یہ سحر پیغمبر کی وفات کا مہینہ ہے، یہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، شہنشاہ صداقت حضرت صدیق اکبر کی رحلت کا مہینہ ہے۔ کہنے دیجئے تو 4 الفاظ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر عکس نبوت تھے، جب جناب صدیق اکبر کی ولادت ہو رہی تھی
महीना मुझसे मुतालबा करता है कि मैं 2-4 अल्फाज बोलूं। इश्क रसूल का दावा करना तो आसान है, लेकिन इश्क निभाना बड़ा मुश्किल है। कोई बिलाल से सीखे। अल्लाह अकबर। अभी बात सिद्दीक अकबर की हो रही है। हाँ जी, अभी बात सिद्दीक अकबर की हो रही है। बिलाल जैसे सैकड़ों सिद्दीक पे सदके हो जाए और हमारे जैसे करोड़ों बिलाल के कदमों पे सदके हो जाएं। अकबर। कहने दीजिए मुझे, ये जमादुस्सानी का महीना मुतालबा कर रहा है। फितने उनसियों कज़्ज़ाब मिटाया किसने? सिद्दीक, सिद्दीक, बोले बोले बोले, जरा जोर से, मोहब्बत से, आग से, जोश से। फितने उनसियों कज़्ज़ाब मिटाया किसने? ज़ोर बिद्दत का ज़माने से हटाया किसने? कुफ्र को मौत का पैगाम सुनाया किसने? साने यसनईन है, अल्लाह का शेदाई है। साने यसनईन है, अल्लाह का शेदाई है। जाके भी पहलुए मोहम्मद में जगह पाई है। या तो सिद्दीक के औसाफ का इकरार करो, या तो सिद्दीक के औसाफ का इकरार करो, वरना लाजिम है कि कुरान का इनकार करो। कुरान पढ़ रहा हूँ। इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानी यसनईन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। रातें दो हैं, एक मेराज की और एक हिजरत की। मेराज के सफर में हुजूर के रफीक सफर जनाब जिब्रील थे। हिजरत के सफर में आका के रफीक सफर जनाब अबू बकर थे। तवज्जो है भाई, कुछ समझाना चाहता हूं भाई, तवज्जो है, बात सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, होश से बैठे। रातें दो हैं, एक मेराज की, एक हिजरत की। हिजरत की रात आका के रफीक सफर थे। हिजरत की रात में आका के रफीक सफर थे जनाब अबू बकर, और मेराज के सफर में आका के रफीक सफर थे जनाब जिब्रील। जनाब जिब्रील रास्ते में रुक गए और जब आका ने फरमाया बेवफाई कर रहा है मुझसे, कहने लगा आका जी तो नहीं चाहता, लेकिन आगे बढ़ूंगा तो पर जल जाएंगे। अल्लाह अकबर। बगुस्ताफिरातर मचालम नमाद बमादम के निरुए बालम नमाद अगर यक सरे मुए बरतर परम फिरोगे चली बसो सद परम। जब जनाबे जिब्रील सिदरतुल मुंतहा की मंजिल पे रुके, आका ने फरमाया जिब्रील तू बेवफाई कर रहा है। कहने लगा आका जी तो नहीं चाहता, आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। उलमा लिखते हैं ये जिब्रील था। तो ये बोलने वाले तवज्जो चाहता हूं, मेहरबानी करें। उलमा लिखते हैं कि ये जिब्रील थे, माजरत कर दी, लेकिन फरमाया अगर सिद्दीक अकबर होते, सुभान अल्लाह, अगर सिद्दीक अकबर होते जल जाते, लेकिन हुजूर की रिफाकत न छोड़ते। अल्लाह अकबर, ये इश्क मुस्तफा है। जब जनाब सिद्दीक अकबर की ज़ियारत हो रही थी, गैबी आवाज़ लोगों ने सुनी, या
کا نام آسمانوں میں صدیق رکھا گیا ہے، جو غار سفر میں اللہ کے آخری نبی کا رفیق سفر ہوگا۔ سب کچھ لٹا دیا آقا کے قدموں پر۔ جناب عمر فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ ہر مرتبہ ابو بکر بازی لے جاتا ہے، ایک دن جب حضور نے چندے کی اپیل کی، آپ اٹھنا شروع نہ کریں، میں چندہ نہیں کروں گا، قصہ سنا رہا۔ ہاں جی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں انتظار میں تھا کہ کوئی موقع ایسا بھی ملے کہ میں بھی بازی لے جاؤں۔ جب آقا نے چندے کی اپیل کی، فرمایا اس دن میرے گھر میں خاصے پیسے تھے، اللہ کا کرنا تھا، تجارت میں بڑا نفع ہوا تھا، میں نے کہا آج اچھا موقع ہے، آج بازی جیتوں گا۔ اللہ اکبر، فرمایا گھر گیا، پوری ملکیت کو دو حصوں میں بانٹا، نصف بچوں کے حوالے کیا، پورا آدھا، پوری ملکیت کا پورا آدھا اللہ کے محبوب کے قدموں کے سامنے رکھا۔ حضور نے پوچھا عمر کیا لائے ہو، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے حبیب پوری ملکیت کے دو حصے کیے، آدھا بچوں کے حوالے کیا، پورا نصف آپ کے قدموں کے سامنے رکھا۔ فرمایا جزاک اللہ یا عمر، عمر اللہ تجھے خوش رکھے۔ فرمایا لوگ آتے رہے، صحابہ آتے رہے، تعاون پیش کرتے رہے، کہنے لگے میں تو ابو بکر کے انتظار میں تھا، اللہ اکبر، میں تو صدیق اکبر کے انتظار میں تھا۔ کچھ دیر گزری، میری نظر پڑ گئی کہ صدیق اکبر آ رہے ہیں، گٹھڑی تھی کاندھوں پہ، آئے اور سلام کیا اور گٹھڑی آقا کے قدموں کے سامنے رکھ دی۔ آقا نے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو اور بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے آقا آپ حکم کریں اس کے بعد بھی کچھ چھوڑ کے آؤں؟ پھر حیف نہ ہو ابو بکر کو، میرے آقا جو کچھ نظر آیا ہے آپ کے قدموں کے سامنے رکھا ہے، نہ سوئی چھوڑی نہ دھاگا چھوڑا، جو کچھ نظر آیا جھاڑو پھیر کے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا بچوں کا بھی حق ہے، فرمایا ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام کافی ہے۔ اقبال بھی بول پڑا کہ پروانے کو چراغ آنا دل کو پھول بس، پروانے کو چراغ آنا دل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آئیے عشق رسول سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھیے۔ اب بولتے کیوں نہیں؟ آپ نہیں بولیں گے تو بنگلہ دیش والے کہاں سے بولیں گے؟ آپ بولو محبت سے، محبت سے۔ صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا کہ بحر دین پہ دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے نصف گھر دیا، کسی نے ثلث زر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ یہ پہلے مبلغ ہیں حضور کی امت سے جنہوں نے کعبے کی گیٹ پہ کھڑے ہو کے توحید کے پرچم کو بلند کیا۔ یہ پہلے مبلغ ہیں حضور کی امت سے جنہوں نے کعبے کی گیٹ پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو توحید خدا بندی کا سبق پڑھایا۔ لوگوں نے اتنا مارا، شدید زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ بنو تمیم والے آئے، گھر پہنچایا، صبح کی واردات تھی، شام ہو گئی، صدیق اکبر ہوش میں نہیں آئے۔ ایک طرف بوڑھا بابا
दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मी, बाप कहता है बेटे मुंह तो खोल, पानी तो पी ले। माँ कहती है बेटे दो चार जुमले तो बोल ले, ये दूध लाई हूँ जरा दूध तो पी ले। और जब शाम को सिद्दीक अकबर होश में आए, माँ ने दूध सामने किया, अब्बू ने पानी का गिलास सामने किया। सिद्दीक अकबर की अजमत पे कुर्बान जाऊं, फरमाते हैं न पानी पीऊंगा न दूध पीऊंगा, पहले आका का दीदार तो कराओ। कहें सुभान अल्लाह। अभी ये दोनों बूढ़े मुसलमान नहीं हुए थे, फिर तो अल्लाह ने दोनों को कलमा भी नसीब कर दिया। इस वक्त तक ये दोनों सिद्दीक अकबर के बाप और अम्मी दोनों मुसलमान नहीं हुए थे। गुस्से में आ गए, इसकी वजह से तो ये तेरा हश्र हुआ है, फिर भी तू उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फरमाने लगे टुकड़े टुकड़े हो सकता हूँ, आका की दामन को नहीं छोड़ सकता। मुझे ले चलो ना अपने महबूब के दर पे, मुझे ले चलो ना। कहने लगे तेरे अंदर तो चलने की सकत ही नहीं, तेरे आपको बुला लेते हैं। कहा नहीं ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी है। तो आप बड़े दिलेर हैं कि रोजाना हुजूर को यहाँ बुलाते हैं, तो आप बड़े दिलेर हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा कि गुस्ताखी है कि हुजूर को मैं अपने दर पे बुलाऊं। कुछ कह गया हूँ यार, कुछ कह गया हूँ यार। अब्बू से कहा अब्बू तू इधर आना, अम्मी से कहा अम्मी तू इधर आना। एक बाजू अब्बू के कांधे पे, एक अम्मी के कांधे पे, मुझे ले चलो ना आका के दर पे। जब अल्लाह अकबर कबीरा, जान में जान आई। इश्क रसूल सीखना है तो सिद्दीक अकबर से सीखिए। मोहम्मद के दर पर वहां पहुंचकर गोया जुबाने हाल से यूं कह रहे थे, मोहम्मद के दर पर जो आता है यारो, वो दर दर पे सर को झुकाता नहीं। सिद्दीक अकबर के दर पे आके जुबाने हाल से गोया यूं फरमा रहे थे, मोहम्मद के दर पर जो आता है यारो, वो दर दर पे सर को झुकाता नहीं। और जो होता है आशिक वो जाता है दर पर। गोया सबक दे रहे थे उम्मत को जुबाने हाल से, जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं। हम हुजूर के गुलाम हैं। बोले 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 जल्दी बोले, मैं जल्दी जान छोड़ रहा हूं, ये खत्म कर रहा हूं बिल्कुल जी। जरा बाबा में बोला हम हुजूर के आशिक हैं। हमने कल भी पुष्प पर लानत की थी और आज भी पुष्प पर लानत करते हैं। आप बताओ करें। सब बोले पुष्प पर लानत। नहीं यार नहीं, इसका तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है, मुझसे आवाज नहीं निकल रही। पुष्प बोले 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 इंशाअल्लाह फांसी के फंदे पर भी कहेंगे, तख्तेदार पर भी कहेंगे। सुनो हुजूर के बेफरमानो सुनो, तुमसे कहता हूं कि बुशरासी करने के लिए और हुजूर के गुलामी के दावेदार भी हो। किस मुंह से उठोगे आका के सामने? फिक्र कीजिए। आखिरी अल्फाज हैं, इश्क़ अहमद हसन
نہیں اب نہیں اب نہیں، آخر میں بے وفائی اچھی نہیں لگتی. سارے مل کے بولیں، حضور کے سچے عاشق محبت سے بولیں. عشق احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. عشق احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. فکر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، فکر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. فکر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے. لطف جنت سے بڑھ کر مدینے ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے. عشق احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. واہ رتبہ، توجہ، واہ رتبہ ابو بکر فاروق کا، واہ رتبہ ابو بکر فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. واہ رتبہ ابو بکر فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. عشق احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا ہو رہی، سارے بیٹھے. ضرور شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغیر اور کبیر گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین اسلام کو فتح اور کامیابی نصیب فرما. الہ العالمین اسلام کے دشمنوں کو تباہ اور برباد فرما. الہ العالمین افغانستان کے مجاہدین، افغانستان کے مسلمانوں کے الہ العالمین مدد فرما. الہ العالمین ان کے حفاظت فرما. الہ العالمین عراق کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ان کے پریشانیوں کو آسان فرما. الہ العالمین کشمیر کے مسلمانوں کے فتح و کامیابی نصیب فرما. الہ العالمین تمام مسلمان عالم کے جتنے مسلمان ہیں سب کو کامیابی نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو کافروں سے اور منافقین سے اور کافروں کے دوستوں سے ان کے حفاظت فرما. الہ العالمین جن لوگوں جو مسلمانوں کے خلاف الہ العالمین ان کو ہدایت فرما. یا اللہ اگر ہدایت ان کے نصیب ملی یا اللہ ان کو تباہ اور برباد فرما. یا اللہ ان کو تباہ اور برباد فرما. الہ العالمین جمعیت العلماء اسلام کو کامیابی نصیب فرما. الہ العالمین جو دینی مدارس الہ العالمین سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین دینی مساجد پر مدارس کی حفاظت فرما. الہ العالمین خصوصاً ہمارے مدرسہ جس کے آج تقریب ہوا الہ العالمین بچوں سے فارغ ہوا الہ العالمین اس کو ترقی نصیب فرما. ہر قسم کے شرور سے ہمارے سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی